عقیدہ بھی صاف، عمل بھی خالص، پھر اوپر سے نگاہ کرم بھی ہو جائے، اللہ ایسے خوش بختوں کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اچھا عقیدہ اور دوسرا یہ جاگ کے بیٹھنا ہے، جاگ کے بات پوری کرنی ہے، دوسرا اچھا عمل۔ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو بھی کامیابی، اور اگر عقیدہ ٹھیک، تو آپ یقین کریں کہ نماز روزے سے بسترے اور تھیلے بندے نے بھرے ہوئے ہونا، تو وہ نماز منہ پہ ماری جاتی ہے، وہ عمل منہ پہ مارا جاتا ہے جب عقیدہ ستھرا نہ ہو۔ اس لیے علماء، محققین، محدثین فرماتے ہیں عقیدے اور عمل کا تعلق اسی طرح ہے جیسا تعلق بیج اور کھیت کا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سے نشست میں ریلوی مکتب فکر کے علماء اور بالخصوص حنیف قریشی صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی دن قبل قریشی صاحب نے کوٹلی ستیاں کے قصبے کے اندر گفتگو کی، تقریر کی۔ قریشی صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی ایک بات فرمائی تھی کہ عقائد کی اصلاح ضروری ہے، اگر انسان کے عقیدے کی اصلاح نہ ہو، اعمال چاہے اس کے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ قریشی صاحب کی یہ بات بالکل مبنی برحق ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی اس بات کا سہارا لے کر علماء دیوبند کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی جسارت کی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ لیکن میں بریلوی مکتب فکر کے علماء سے بھی اور بالخصوص حنیف قریشی صاحب سے بھی یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ آپ دوسروں کے عقائد کو چھوڑیے کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ ذرا اپنے عقیدوں کی اصلاح فرما لیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد قائم کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ حاضر و ناظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ مختار کل، یہ جو آپ کے خود ساختہ عقائد ہیں، کیا ان عقائد کو 1400 سال کی اہل سنت والجماعت کی جو مستند کتب عقائد ہیں جو ہمارے ہاں رائج بھی ہیں، کیا ان کتب عقائد کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ علم الغیب کو، عقیدہ حاضر و ناظر کو، عقیدہ مختار کل کو، کیا کسی ایک شخص نے بھی عقیدے کی حیثیت سے ان عقائد کو درج کیا ہے؟ دوسری صدی ہجری میں سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے کی تصنیف جو الفقہ الاکبر کے نام سے مشہور و معروف ہے، کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی عقیدے کی تصنیف الفقہ الاکبر میں کیا آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے درج کیا ہے؟ پھر چوتھی صدی ہجری میں چلیے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو وکیل احناف ہیں، شرح معانی الآثار حدیث پر جن کی تصنیف بہت مشہور و معروف اور ناسخ و منسوخ کے باب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 321 ہجری میں ہوئی، آپ نے بھی عقیدے کی ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام العقیدۃ الطحاویہ ہے، اور اسی نام کے ساتھ یہ رسالہ مشہور و معروف بھی ہے۔ کیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ان عقائد کو
عقیدے کی حیثیت سے اپنے رسالے میں درج کیے۔ پھر 4 صدی ہجری میں ہی امام ابو الحسن الاشعری الشافعی جن کی وفات 323 ہجری میں ہوئی ہے، کیا امام ابو الحسن الاشعری نے اپنی عقیدے کی تصنیف الابانۃ عن اصول الدیانہ میں آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے درج کیے۔ پھر 4 صدی ہجری میں امام ابو منصور الماتریدی الحنفی جن کی وفات 330 ہجری میں ہوئی ہے، کیا امام ابو منصور الماتریدی الحنفی نے اپنی کتب عقائد میں کیا آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے درج کیے؟ پھر اس کے بعد بہت اختصار کے ساتھ 8ویں صدی ہجری میں چلیے، حنفیہ کے ایک عظیم عالم امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 711 ہجری میں ہوئی، یوں سمجھ لیجئے کہ 8ویں صدی ہجری کے بالکل آغاز میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام تھا، اور آج جو العقائد النصفیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے اور ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل بھی ہے، العقائد النصفیہ میں کیا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے درج کیا ہے؟ اسی طرح 8ویں صدی ہجری کے بالکل آخر میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 792 ہجری میں ہوئی ہے، 8ویں صدی ہجری میں امام نصفی کی عقیدے کی تصنیف العقائد النصفیہ، اور پھر 8ویں صدی ہجری کے بالکل آخر میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے العقائد النصفیہ کی شرح لکھی، اور جو شرح العقائد النصفیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، کیا علامہ تفتزانی نے آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے اپنی کتاب میں درج کیا ہے؟ اسی طرح علامہ تفتزانی نے المقاصد لکھی، پھر اس کی شرح خود کی شرح المقاصد کے نام پر کیا علامہ تفتزانی نے آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے درج کیا ہے؟ یہ تو 8ویں صدی ہجری کی بات تھی۔ پھر آپ اس سے آگے چلیے، 9ویں صدی ہجری میں چلے جائیے، حنفیت کا ایک بہت بڑا عظیم عالم صاحب الترجیح فقہائے حنفیہ میں جو اصحاب الترجیح میں سے ہیں، جن کی رائے اور جن کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جو صرف فقیہ نہیں بلکہ عظیم درجے کے محدث بھی تھے، جن کی محدثانہ شان پر ان کی کتاب فتح القدیر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، جو ہدایہ کی شرح ہے، امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 861 ہجری میں ہوئی، امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی کتاب لکھی جس کا نام تھا المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ۔ امام ابن حمام فقہائے حنفیہ میں عظیم درجے کے عالم، کیا انہوں نے آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے اپنی کتاب میں درج کیا ہے؟ پھر اسی طرح امام ابن حمام کے ایک شاگرد اٹھے جن کا نام تھا قاسم ابن قطلوبغہ الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑے درجے کے عالم تھے، جن کی التصحیح و ترجیح جو انہوں نے قدوری کے اختلافی مسائل پر لکھی اور بہت زیادہ معروف و مشہور بھی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قاسم ابن قطلوبغہ کی اس کتاب سے استفادہ کیا، اور متعدد مقامات پر شرح عقود رسم المفتی میں انہوں نے تصحیح و ترجیح کے حوالہ جات بھی پیش کیے۔ تو قاسم ابن قطلوبغہ نے، چونکہ یہ تو ابن حمام کے شاگرد تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے استاذ امام ابن حمام کی عقیدے کی تصنیف المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ کی شرح لکھی، اور کیا قاسم ابن قطلوبغہ نے آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں تو آپ کو 10ویں صدی ہجری میں ایک شخص نظر آئیں گے، شافعی عالم، جن کا نام ابن ابی شریف الشافعی ہے، کمال الدین ابن ابی شریف الشافعی، جن کی وفات 905 ہجری میں ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 10ویں صدی ہجری کے بالکل آغاز میں انہوں نے المسایرہ لابن حمام کی شرح لکھی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا المسامرہ، المسامرہ بشرح المسایرہ۔ یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب المسایرہ بشرح المسایرہ، المسایرہ یہ امام ابن حمام کے عقیدے کی تصنیف ہے۔ پھر اس کی شرح لکھی ہے کمال الدین ابن ابی شریف الشافعی نے،
10ویں صدی ہجری کے بالکل آغاز میں کیا امام ابن حمام نے، کیا کمال الدین ابن ابی شریف الشافعی نے آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے اپنی کتاب میں درج کیا ہے؟ پھر آپ اس سے آگے نکل جائیں، 11ویں صدی ہجری میں حنفیہ کے عظیم عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر کی شرح لکھی، جس کا نام شرح الفقہ الاکبر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا آپ کے ان عقیدوں کو جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قائم کیے، عقیدہ علم غیب، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ مختار کل، کیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفقہ الاکبر میں کیا آپ کے ان عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے درج کیا ہے؟ اگر کیا ہے، آپ اس بات کو ثابت کر دیں عبارات کی روشنی میں، یقیناً ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ لیکن ان مستند کتب عقائد میں اگر ان حضرات نے آپ کے ان خود ساختہ وضع کردہ عقائد کو عقیدے کی حیثیت سے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا، تو یقیناً آپ سمجھ لیں کہ آپ اہل سنت والجماعت کی قبیل سے نہیں ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ آپ اہل بدعت کی قبیل سے تو ہو سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی قبیل سے نہیں ہو سکتے، معذرت کے ساتھ۔ اب ذرا آئیے دوسری طرف کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، تو فقہائے حنفیہ میں امام ابن حمام کا کہنا کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ سب سے پہلے عظیم درجے کا فقیہ ہے امام ابن حمام، جو صاحب الترجیح ہیں، جن کی رائے پر فتویٰ دیا جاتا ہے فقہ حنفی کی روشنی میں۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے کی تصنیف لکھی ہے المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، اور امام ابن حمام وہ شخص ہیں جن کو احمد رضا خان صاحب بریلوی بھی اپنی کتابوں میں محقق علی الاطلاق کا لقب دیتے ہیں کہ یہ شخص محقق علی الاطلاق تھا۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر المسایرہ میں تحریر کی ہے، فرماتے ہیں کہ وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کہ فقہائے حنفیہ نے صراحتاً اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آپ علم غیب جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں کسی کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہوں، بلکہ میں امام ابن حمام کی کتاب المسایرہ سے پڑھ رہا ہوں، اور پھر کمال الدین ابن ابی شریف الشافعی نے المسامرہ کے نام سے جو شرح لکھی المسایرہ کی، انہوں نے بھی امام ابن حمام کی تصحیح، امام ابن حمام کی موافقت کی ہے کہ امام ابن حمام نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، اور یوں عبارت کا اضافہ کیا، فرمایا کہ وذکر الحنفیۃ فی فروعہم، کہ فقہائے حنفیہ نے اپنے فروع میں اس بات کو ذکر کیا ہے صراحتاً، اس شخص کو کافر قرار دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ علم الغیب رکھتا۔ پھر امام ابن حمام کی اتباع میں 11ویں صدی ہجری کے بالکل آغاز میں 1014 ہجری میں ملا علی قاری کی وفات ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی، آپ نے بھی ابن حمام کی موافقت کرتے ہوئے ابن حمام کے المسایرہ کے جملے کو اپنی اس کتاب میں نقل کیا، اور یہاں پر بھی بعینی وہی الفاظ ہیں، فرمایا کہ وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کہ فقہائے حنفیہ نے صراحتاً ایسے شخص کی تکفیر کی ہے، اسے کافر قرار دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آپ علم غیب جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملا علی قاری نے بھی شرح الفقہ الاکبر عقیدے کی تصنیف میں ذکر کیے، ان سے پہلے امام ابن حمام نے بھی المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ میں اسی بات کو صراحتاً ذکر فرمایا ہے۔ اب ذرا آئیے دوسری طرف کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فقہائے حنفیہ نے صراحتاً اس شخص کو کافر قرار دیا، اب وہ عبارتیں کہاں ہیں؟ فقہائے حنفیہ نے یہ بات اپنی کون کون سی کتابوں میں کن کن فتاوی جات پہ ذکر کی ہے؟ اب ذرا اس طرف آئیے، ان کتب کی طرف آنے سے پہلے ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ فقہائے حنفیہ نے یہ مسئلہ کس تناظر میں ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے، فقہائے حنفیہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کے وقت
گواہ قائم نہیں کرتا۔ بوقت نکاح وہاں پر گواہ حاضر نہیں تھے، بغیر گواہوں کی موجودگی میں اس نے نکاح کیا، اور نکاح کے وقت اس نے یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں۔ آیا یہ نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بات تو تمام فقہاء نے بصراحت ذکر فرمائی ہے کہ اس کا نکاح منعقد نہیں ہوا۔ نکاح منعقد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فقہاء حنفیہ نے یہ بات لکھی ہے، اگر اس شخص نے اس عقیدے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور حاضر ناظر ہیں، تو یہ شخص کافر ہو جائے گا اور اس کا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ یہ وہ بات تھی جس کی طرف امام ابن حمام نے بھی اشارہ کیا، اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح الفقہ الاکبر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب یہ بات کون کون سی فقہاء حنفیہ کی کتب میں ہے؟ سب سے پہلے 6 صدی ہجری میں طاہر ابن عبد الرشید الحنفی البخاری، جو بہت بڑے درجے کے فقیہ عالم تھے، یوں سمجھ لیجئے مجتہد فی المسائل کے درجے کے آدمی تھے، ان کی وفات 542 ہجری میں ہوئی ہے۔ 6 صدی ہجری کے نصف اول میں طاہر ابن عبد الرشید البخاری الحنفی نے اپنی فتاویٰ کی کتاب خلاصۃ الفتاویٰ کے اندر، یا آپ اس کتاب کا حجم دیکھ رہے ہیں، فقہ حنفی کا مستند فتویٰ خلاصۃ الفتاویٰ ہے، اور کتاب و الفاظ الکفر کے تحت انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے لیکن بوقت نکاح وہ کسی کو گواہ نہیں بناتا، اور یوں کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، اور وہاں کوئی اور گواہ موجود نہیں تھے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا دی، تو فرمایا کہ فتاویٰ میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب۔ یہ بات خلاصۃ الفتاویٰ میں طاہر ابن عبد الرشید الحنفی البخاری نے ذکر کیا۔ خلاصۃ الفتاویٰ فقہ حنفی کا مستند فتویٰ ہے، اور صاف طور پر یہ بات یہاں مذکور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کا دوسرا مستند فتویٰ 6 صدی ہجری میں ہی فخر الدین الحسن ابن منصور قاضی خان کے نام سے جو مشہور و معروف ہیں، فتاوی قاضی خان ہے، فقہ حنفی کا مستند فتویٰ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ قاضی خان فقہاء حنفیہ میں صاحب الترجیح شخص ہیں، اصحاب الترجیح میں ان کا مقام حاصل ہے، ان کی رائے اور قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ قاضی خان کوئی معمولی درجے کا فقیہ نہیں تھا، اس نے اپنے فتاویٰ یہ اہتمام کیا کہ راجع اور مرجوع کے درمیان تمیز پیدا کی ہے، راجع اقوال کو یہ اپنے فتاویٰ میں ذکر کرتے ہیں۔ قاضی خان نے اپنے اس فتاویٰ میں صاف طور پر یہ بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ رجل تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ کان باطلا، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس بنیاد پر کہ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، تو فرمایا کہ اس آدمی کا نکاح باطل ہوگا، اور ساتھ فرمایا کیوں؟ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ كُفْرٌ، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ صاف طور پہ فتاوی قاضی خان میں مذکور ہے، کتاب النکاح فصل فی شرائط النکاح کے اندر جا کر اس بات کو دیکھ لیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 7ویں صدی ہجری میں ایک عظیم کتاب فقہ حنفی کی جو المحیط البرہانی کے نام سے مشہور و معروف ہے، امام برہان الدین ابو المعالی محمود صدر الشریعہ ابن ماجہ البخاری، جن کی وفات 616 ہجری میں ہوئی، یوں سمجھ لیجئے کہ 7ویں صدی ہجری کے بالکل آغاز میں آپ نے بھی المحیط البرہانی میں اسی بات کو ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اختصار کے ساتھ صرف کتب کے حوالہ جات کو ذکر کر دیتا ہوں، پھر آپ 7ویں صدی ہجری کے بعد 9ویں صدی ہجری میں چلے جائیں تو آپ کو فقہ حنفی کے ایک عظیم عالم نظر آئیں گے جن کا نام ابن شہاب الکردری الحنفی ہے، جو البزازی کے نام سے مشہور و معروف ہیں، اور جن کا یہ فتاویٰ ہے الفتاویٰ البزازیہ۔ انہوں نے بھی صاف طور پر اپنے اس فتاویٰ کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 827 ہجری میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 9ویں صدی ہجری کے نصف اول میں انہوں نے صاف طور پر
یہ بات تحریر کی ہے کتاب النکاح میں السادس فی الشہود کے تحت۔ فرماتے ہیں کہ تزوجہا بشہادت اللہ و رسولہ، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس بنیاد پر کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، تو فرمایا کہ لا ینعقد، اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، وَيَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ، اور اس کے اوپر کفر کا خوف ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ علم الغیب قائم کر لی، اور صاف طور پہ کہا اس پر کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا خوف ہے۔ یہ بات تحریر کی ہے فتاوی بزازیہ میں واضح طور پر ابن شہاب الکردری الحنفی البزازی نے، اور فقہ حنفی کا یہ بھی مستند فتویٰ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 10ویں صدی ہجری میں آپ چلے جائیں تو آپ کو حنفیہ کے ایک عظیم عالم نظر آئیں گے جن کو ثانی ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، امام ابن نجیم الحنفی المصری۔ امام ابن نجیم کی معروف و مشہور کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق ہے۔ امام ابن نجیم کی بہت مشہور و معروف یہ تصنیف ہے۔ امام ابن نجیم کی وفات 970 ہجری میں ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ 10ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں امام ابن نجیم کی وفات ہے۔ انہوں نے البحر الرائق کے اندر یہی مسئلہ ذکر کیا کتاب النکاح کے تحت، اور وہ فرماتے ہیں لو تزوج بشہادت اللہ و رسولہ لا ینعقد، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہے تو لا ینعقد، نکاح منعقد نہیں ہوگا، وَيَكْفُرُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور ایسا شخص کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ یہ بات صاف طور پر امام ابن نجیم نے البحر الرائق کتاب النکاح کے تحت ذکر کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں تو فتاوی تاتار خانیہ، فقہ حنفی کا مستند فتویٰ، فقہ حنفی کا معتمد فتویٰ الفتاوی تاتار خانیہ، اس کے اندر جن کی وفات 779 ہجری میں ہوئی ہے، اور فتاوی تاتار خانیہ کے مصنف کا نام العلامہ عالم بن العلاء الانصاری ہے، اور ان کی وفات 779 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر فتاوی تاتار خانیہ میں یہ بات ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا یجوز، وعن الشیخ الامام ابی القاسم الصفار انہ یکفر من فعل هذا لانہ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب۔ پہلے تو انہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، بوقت نکاح وہاں پر گواہ موجود نہیں تھے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ یہ شخص کافر ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ ساتھ ہی کیونکہ حوالہ دینے میں خیانت سے کام نہیں لینا چاہیے، فتاوی تاتار خانیہ کے اندر اس عبارت کو ذکر کرنے کے بعد آگے ساتھ یہ بھی مذکور ہے وفی الحجہ ذکر فی الملتقط انہ لا یکفر، صاف طور پہ آگے یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ بعض فقہا نے الملتقط وغیرہ میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ شخص کافر نہیں ہوگا۔ پہلے کہا کہ یہ کافر ہو جائے گا، پھر آگے حجہ کے حوالے سے، الملتقط کے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ یہ آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لہذا جو اہل علم ہیں، جو فقہی کتب سے مناسبت رکھتے ہیں، وہ تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ کے جو فتاوی جات ہیں ان میں راجح اقوال بھی پائے جاتے ہیں، ان میں مرجوح اقوال بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تاتار خانیہ کے مصنف نے جو دوسرا قول ذکر کیا یہ قول مرجوح ہے، قول راجح نہیں۔ قول راجح وہی ہے جس کو قاضی خان نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا، قول راجح وہی ہے جس کو امام ابن حمام نے المسائرہ میں ذکر کیا، عقیدے کی تصنیف، اور سمجھ لیجئے کہ قول راجح وہی ہے جس کو ملا علی قاری نے شرح الفقہ الاکبر میں ذکر کیا، اور راجح قول وہی ہے جس کو ابن نجیم نے البحر الرائق میں ذکر کیا، جس کو علامہ بزازی نے الفتاوی البزازیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ راجح قول وہی ہے، یہ قول جو تاتار خانیہ نے ذکر کیا ہے حجہ اور ملتقط کے حوالے سے، یہ قول مرجوح ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہ قول راجح ہوتا، دوسرا قول جو تاتار خانیہ نے ذکر کی، تو لا محالہ ابن حمام جیسا شخص جس کو صاحب الترجیح کا مقام حاصل ہے، لا محالہ ملا علی قاری جیسی شخصیت
وہ کبھی بھی اس قول کو راجح نہ قرار دیتی کہ اس شخص نے چونکہ یہ عقیدہ قائم کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عالم الغیب ہیں لہذا یہ آدمی کافر ہو جائے گا. اگر یہ قول مرجوح ہوتا، راجح نہ ہوتا، تو امام ابن حمام کبھی بھی اپنے اس قول راجح کو المسائر اپنے عقیدے کی تصنیف میں ذکر نہ کرتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا مزید آگے نکل جائیں. فقہ حنفی کی مستند کتاب مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر، ملتقى الابحر جو ہے یہ فقہ حنفی کے متون میں داخل ہے، لیکن جو مجمع الانہر ہے یہ شیخ زادہ کی شرح ہے، شیخ زادہ کی، جو انہوں نے ملتقى الابحر کے تحت لکھی ہے، جو شرح ہے اس کی. اور شیخ زادہ کی جو وفات ہے وہ 1088 ہجری میں ہے، 1087 ہجری میں ہے، 11ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں. اور انہوں نے بھی صاف طور پر یہ بات اپنی فیض کتاب کے اندر مجمع الانہر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جس آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت وہاں پر گواہ موجود نہیں تھے اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، یہ شخص کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور حاضر ناظر. یہ بات مجمع الانہر میں بھی مذکور ہے. اس سے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کا مستند فتویٰ یوں سمجھ لیجئے کہ رد المختار علامہ شامی کی تصنیف جو ہر مفتی کے ڈگس کی زینت ہے، اور اس کا جو متن ہے جس کا نام الدر المختار ہے جو علاء الدین الحسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، انہوں نے بھی یہ بات اوپر متن میں ذکر کی. کہا کہ تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لم یجز بل قیل یکفر. ساتھ قیل یکفر کے تحت علامہ شامی نے کہا کہ لِأَنَّهُ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، کیونکہ اس شخص نے یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں. اسی وجہ سے بعض فقہا نے جو ہے وہ ایسے شخص کو کافر قرار دیا، لہذا اس کا یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس کے بعد علامہ شامی نے تتار خانیہ کا ذکر کیا، اس کے حوالے کو جو میں بتلا چکا ہوں کہ وہ قول مرجوح ہے، وہ قول راجح نہیں ہے. اب آخر میں آئیے فقہ حنفی کا عظیم فتویٰ جو بر صغیر کی تاریخ میں مرتب کیا گیا، جسے آپ الفتاوی العالمگیریہ کہتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فتاوی ہندیہ کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے. انہوں نے جو 500 علماء کی موجودگی میں اورنگزیب عالمگیر نے مرتب کروایا تھا، انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہے اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا اور یہ شخص کافر ہو جائے گا. یہ صاف طور پر کتاب السیر باب و احکام المرتدین کے تحت یہ مسئلہ دیکھ لیا جائے. تو خیر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام تر حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ آخری 2 حوالے بھی سن لیجیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفصیل جن کی کتاب مالا بدہ منہ مشہور و معروف ہے اور بعض مدارس کے نصاب میں بھی داخل ہے اور یہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ جو آدمی اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہے تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے. مالا بدہ منہ میں بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس بات کو ذکر کیا. اب آخر میں ایک اور حوالہ سماعت فرما لیں. بر صغیر کے عظیم عالم اور جسے حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1304 ہجری میں ہوئی ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ ہے مجموعۃ الفتاوی کے نام سے. آپ سے سوال کیا گیا اس کی جلد ثانی میں کتاب النکاح کے تحت. پہلے ذرا سوال سنیے پھر میں یہاں سے جواب بھی پڑھتا ہوں. سوال یہ تھا اگر نکاح کے وقت گواہ حاضر نہیں ہیں اور شوہر نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا ہے تو نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب فرمایا کہ نہیں، نکاح صحیح نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد تاتار خانیہ سے عبارت نقل کی رجل تزوج امرأۃ. پوری عبارت تاتار خانیہ سے نقل کرنے کے بعد آگے اس کا ترجمہ نقل کر رہا ہوں. فرمایا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور گواہ حاضر نہ تھے، بس کہا کہ میں نے اللہ اور رسول یا اللہ اور فرشتوں کو گواہ بنایا، تو نکاح باطل ہوا اور نکاح کرنے والا یہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے اس بات کا عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ رسول اور ملائکہ غیب دان ہیں اور بے شک وہ آواز سنتے ہیں. فتاوی تاتار خانیہ کی اسی عبارت پہ فتویٰ دیا ہے مولانا عبدالحی لکھنوی نے مجموعۃ الفتاوی میں نے پہلے کہا تھا کہ تاتار خانیہ کا جو دوسرا قول ہے لا یکفر جو اس نے الملتقط کے حوالے سے نقل کیا وہ قول مرجوح ہے. اگر وہ قول راجح ہوتا تو علامہ عبدالحی لکھنوی
قول راجح پر فتویٰ دیتے، کبھی قول مرجوح پہ فتویٰ نہ دیتے۔ عبدالحی لکھنوی کا قول راجح کے اوپر فتویٰ دے کر بتا دیا ہے کہ اس کو قول مرجوح مت سمجھ لینا، قول راجح یہی ہے کہ یہ شخص کافر ہو جائے گا، اور جس نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں اور حاضر ناظر ہیں۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اکثر و بیشتر کتب حنفیہ کے مستند حوالہ جات پیش کر دی۔ ابھی قریب میں ہی بندہ نے بھی اس حوالے سے ایک فتویٰ تحریر کیا تھا، جو میں صرف اس کا جواب پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا، استفتاء میں جو بات تحریر کی گئی تھی، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کا نکاح ہوا، بوقت نکاح گواہ حاضر نہیں، زید نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا، نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ زید کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ تھا استفتاء، سوال تھا جو میں نے اس کا جواب تحریر کیا، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ واضح رہے، نکاح منعقد ہونے کے لیے شہادت گواہی ضروری ہے، یعنی بوقت نکاح دو گواہ ہوں، چاہے دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کا مجلس نکاح میں موجود ہونا ضروری ہے، اور دونوں ایجاب و قبول کو سنیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس نکاح میں موجود نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حاضر ناظر ہیں اور نہ ہی عالم الغیب، لہذا زید کا نکاح منعقد نہ ہوگا۔ اور اگر زید نے اس عقیدے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر یا عالم الغیب ہیں، تو زید پر کفر کا اندیشہ ہے۔ میں نے صاف طور پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا، احتیاط کی بنیاد پر میں نے یہ کہا کہ کفر کا اندیشہ ہے، جیسا کہ فتاوی بیضاویہ کی عبارت ہے وَيَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ، کہ اس پر کفر کا خوف ہے، تو میں نے احتیاطاً اسی پر فتویٰ دیا کہ اس شخص کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کرنا، آپ علم غیب جانتے، آپ حاضر ناظر ہیں، آپ مختار کل ہیں، یاد رکھیے کہ علم غیب اور حاضر ناظر کی اس عقیدے کو صاف طور پہ فقہاء نے کفر لکھا ہے، اور اگر یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوتا اور کتب عقائد میں اس کا کہیں وجود ہوتا تو لا محالہ یہ فقہاء حنفیہ اتنے بڑے بڑے علماء کبھی اس کو کفر نہ لکھتے اور کبھی اس سے برات کا اظہار نہ کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نہیں کہ دوسروں کے عقائد کے اوپر تنقید کرنے کی۔ اللہ ہمیں دوسروں کے عقائد کے اوپر انسان تنقید کرنے سے پہلے ذرا سوچ لے کہ میرے اپنے عقیدوں کی کیا حیثیت ہے، میں کس پانی میں کھڑا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بہت جلد اور عنقریب ایک اور ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہم نشر کریں گے کہ علماء بریلوی اور تقدیس حرمین کے عنوان پر کہ انہوں نے حرمین شریفین کے خلاف کیا لکھا، اور اس کا آغاز ہم مولانا احمد رضا خان صاحب سے کریں گے، اور ان کے فرزند ارجمند جنہوں نے یہ رسالہ لکھا التنویر الحجہ لمن یجوز التباء الحجہ، حرمین شریفین کے خلاف انہوں نے جو اس میں زہر اگلا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اور بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم عمر اشروی صاحب، عمر صدیق اشروی صاحب، جنہوں نے مقیاس الحنفیت لکھی، انہوں نے اس کتاب کے بالکل آغاز میں لکھا کہ جب ہم حرمین شریفین حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اپنی علادہ نماز جماعت کروایا کرتے تھے۔ یقیناً انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں پوری تفصیلی گفتگو کروں گا کہ بریلوی علماء اور تقدیس حرمین کے عنوان پر انشاءاللہ بہت جلد ہی جلد ہم اس کو نشر فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔